السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Brothers and sisters, hope so you'll be fine inshallah. Welcome back to another episode of پردہ اٹھاؤ. فرقے ویسے بنانے تو نہیں چاہیے because ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اے نبی، جنہوں نے فرقے بنا لیے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں، آپ اگر چونکہ فرقے باندھ گئے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر اہل تشیع میں سے ہو، اہل سنت میں سے ہو، یا اہل حدیث میں سے ہو، یا اہل دیوبند میں سے ہو، کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام میں سے حضرت علی کو بیکاز وہ اہل بیت میں سے تھے زیادہ پرائورٹی دیتا ہے. انہیں مسلمان نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک واریر کے طور پر جانا جاتا ہے کہ بہادر، شجاعت، ہمت، دلیری کے پیکر تھے. سب سے پہلے جنہوں نے بچوں میں سے آپ کہہ لیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. سب سے پہلے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نماز ادا کی وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. خیبر کے موقع پر جب خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کل میں اس شخص کے ہاتھوں میں جھنڈا دوں گا جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور وہ بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ محبت کرتا ہے اور بے پناہ محبت کرتا ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں پوری رات نیند نہ آئی کہ وہ کون خوش نصیب ہے جس کے ہاتھوں خیبر فتح ہوگا، جس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی، آخر الزمان نبی، اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اپنے مبارک ہاتھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو زرہ پہنائی اور انہیں روانہ کیا. کئی ہفتوں سے جو خیبر کی جنگ فتح نہیں ہو رہی تھی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے ہاتھوں خیبر کی فتح ہوئی. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یعنی محبت علی رضی اللہ تعالی عنہ is the litmus test of ایمان. اور ایک اور فضیلت سنی کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 30,000 کا لشکر لے کر جا رہے تھے، یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جنگ میں نہیں جا رہے تھے، کسی غزوہ میں شامل نہیں ہو رے تھے. تو مولا علی نے رونا شروع کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تو کیا تم اس بات پر راضی نہیں کو تمہاری نسبت میرے ساتھ ایسے ہے جیسے ہارون کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. یہ بہت بڑی فضیلت ہے مولا علی کی. ابھی ریسنٹلی ایک ڈونگی بابا ہے ہندوستان میں، جی ہاں وہی دریندر شاستری، حال ہی میں اس نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی. میں آپ کو بھی وہ ویڈیو دکھاتا ہوں اور آپ کا بھی خون ویسا ہی کھولے گا جیسے کہ میرا کھول ہے. بولنا ہے ہمیں آپ کی سمسیا کا پردرشن نہیں کرنا ہے، بالکل نہ بولیں. ہمیں بتا دیں ہم آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ ہمیں سمادھان دینا ہے. مائک پہ ہم اس لیے بولتے ہیں، ٹی وی پر اس لیے بولتے ہیں کہ دنیا کو پتہ لگے اپنے بجرنگ بلی بھی علی کے باپ ہیں. یعنی علی رضی اللہ عنہ، یار ہم ان سے صحابہ سے جان سے بھر کر محبت کرتے ہیں، ان پر جان نشاور کر دیتے ہیں. اور جب اس طرح کے دریندر شاستری جیسے ڈونگی جیسے اٹھ کر علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کریں گے تو پھر اس کا کیا ہی کیا جا سکتا ہے. اور ابھی تک اس کی گرفتاری نہیں ہوئی. اس سے پہلے معافی نامہ آ گیا. جب یہ سب کچھ ہوا تو شیعہ کے جو ادھر شیعہ رہتے تھے، ان کے جو علماء تھے بڑے، جو انہوں نے FIR درج کروائیں، لیکن ابھی تک ان کے اوپر کوئی FIR درج نہیں ہوئی. اس کے بعد انہوں نے معافی مانگ لی ہے. اب دیکھیں کہ انہوں نے کیا معافی مانگی ہے. یہ جو مولا علی والا چچا ہے، یہ دربار میں کوئی جن آیا تھا، اس جن نے کہا کہ میرا نام علی ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ اگر تمہارا نام علی ہے تو ہمارے پاس بجرنگ بلی ہے. اس بات کو مولا علی سے چھوڑ دیا جو سراسر षड्यंत्र ہے، دشپرچار ہے. اور ہم کبھی بھی کسی بھی مذہب کے بھگوان، کسی بھی دھرم گرو کے خلاف بالکل بھی نہیں ہے. ہمارے من میں سب کے پرتی شردھا ہے، سب کے پرتی سمان ہے. مولا علی کے بارے میں ہم نے جتنا پڑھا سمجھا، وہ اہنسا کے پجاری ہے. اس ویڈیو کو مولا علی سے جوڑا جو چونکہ دشپرچار ہے. اس کے لیے اگر کسی کو دکھ پہنچا ہمیں کھید ہے، من میں ہماری بھی بھاونائیں دکھت ہیں، ہم کو بھی دکھ ہوا. اس پرکار سے نہیں جوڑنا چاہیے. ان کے بھگوان بھی ان کے لیے سروپری ہے، اس میں کوئی سندے نہیں. اس کے لیے اگر کسی کو ایسا لگتا تو ہم چھما پرارتھی ہے، پرنتو مولا علی کے لیے ہم نے ایسا نہیں کہا. وہ تو اہنسا کے پجاری ہے. ایک جن کوئی نام رکھ لیتا، جن میں فلانا ہوں، میں ٹھکانا ہوں، ایک اس بری طاقت کے خلاف. یہ ہمیشہ اسلام کے خلاف بولتا رہتا ہے لیکن ابھی تک اس کے خلاف کاروائی نہیں ہوئی. اور جو لوگ اسے ڈونگی بابا مانتے ہیں، یعنی ہندو جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ پرچیاں کھول کھول کے ان کو ان کی کنڈلی بتاتا ہے جو ابھی ہندوستانی لینگویج میں کہتے ہیں. میں آپ کو اس کے پول، اس کا فراڈ یہیں سے بتا دیتا ہوں کہ 23 مئی 5ویں مہینے 2022 کو اس نے لوگوں میں سے
ایک رینڈملی پک اپ کیا ایک پرسن کو اور لا کر اس کی کنڈلی بتانا شروع کر دی، اور اس کے بعد 8 تاریخ 7ویں مہینے 2022 کو بھی اسی بندے کو پک اپ کیا تھا بڑے جھنڈ میں سے کہ اس آ کر اس کی کنڈلی بتائی. یعنی اس کے تمام جو لوگ ہوتے ہیں خطیب کی طرح اس کے بھی جو وہ اندر اس نے اپنے لوگ گھسائے ہوئے ہوتے ہیں. اس کے ہندو جو پڑھے لکھے ہیں وہ اسے مذاق سمجھتے ہیں، اور دوسرے اسے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں بھگوان سمجھتے ہیں، اور یہ ہر وقت حد سے زیادہ بھڑکاؤ بھاشن دیتا رہتا ہے مسلمانوں کے خلاف. اور یہ ایک اور چیز کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ کرائے کے لوگ لے آتا ہے اور ان کے مسلمانوں کے خلاف جو باتیں کرواتا رہتا ہے کہ مسلمان ایسے ہیں، مسلمان اپنی بہنوں سے شادی کر لیتے ہیں، مسلمان کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں. شادیاں نہیں ہوتی، اس میں عورتوں کی زندگی برباد نہیں ہوتی، تم سے اچھا کوئی دھرم ہو ہی نہیں سکتا کبھی. یہاں مجھے مفتی سلیمان ازہری صاحب یاد آتے ہیں کہ انہوں نے کسی جو وہ محفل میں کتا کسی اور کو بولا تھا، لیکن انہوں نے خود پر وہ بات لے کے انہیں کچھ ہی گھنٹوں میں اریسٹ کر لیا گیا، جو کہ وہ غلط فہمی کے ذریعے انہوں نے ان کو اریسٹ کر لیا، اور میرے خیال سے ابھی بھی جو وہ سلاخوں کے پیچھے ہیں. لیکن یہ جو وہ سریعام حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جو کہ اسلامک ریلیجن میں بہت امپورٹنٹ پرسن ہے، انہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ کی ہارون کی موسیٰ کے ساتھ آسمانی ساتھ جیسے تمہاری میرے ساتھ ہے، تو ان کے خلاف یہ جو وہ بکواسیانہ باتیں جو بونگتا رہتا ہے. اور میں آپ کو یہاں یہی بھی بتاتا چلوں کہ مفتی سلیمان ازہری نے کیا اشعار پڑھا تھا کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا. اور یہ پتہ انہیں کب بولا تھا؟ اسرائیل اور فلسطین کی جو آپس میں کنٹروورسی جو کنفلکٹ چل رہی تھی، جو لڑائی چل رہی تھی، اس میں انہوں نے یہ بات بولی تھی اسرائیل کو، اور تب بھی انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا. کیونکہ یار اسلام کے ناطے نہیں لیکن انسانیت کے ناطے تو بولنی چاہیے تھی. اور ماشاءاللہ وہ مسلمان ہیں، علماء ایک اہمیت کے حامل ہیں انڈیا میں، انہیں تب ہی گرفتار کر لیا. اگر آپ کے پاس ٹویٹر کے اکاؤنٹ ہے یہاں بنا لیں تو وہاں جا کے ٹویٹ کریں، وہاں آپ جو ہے وہ یہ بات پھیلائیں، آواز اٹھائیں، تاکہ انڈیا کے پولیس پر پریشر پڑے، وہاں کی حکومت پر پریشر کرے کہ یہ انصاف آپ کر رہے ہیں. اور میرے خیال سے یہ اچھا ہی کیا اس نے معافی مانگ لیا، ورنہ تھوڑی دیر بعد تو میرے خیال سے یہاں ویڈیو گھنٹ کر دینا چاہیے. اور جو لوگ بھی اسلام کے خلاف بولتے ہیں اسلام کو کچھ فرق نہیں پڑے گا. پتہ نا وہ جس نے قرآن کی بے حرمتی کی تھی، میں آپ کو ویڈیو نہیں دکھانا چاہتا، باہر سڑک پر اس کی لاش میں خدشے ملی ہے، اس نے خود ہی خودکشی کر لیا. بہت سی خبریں آ رہی ہیں لیکن یہ کنفرم مر گیا، وہ خود ہی مر گیا، خودکشی کر لیا. اسلام ہمیشہ بلند رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.